اور میری یہ پریڈکشن ہے کہ کچھ آنے والے دنوں میں کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے، کوئی بہت بڑا ایک ایونٹ ہوگا، جس طرح جو اس وقت اسرائیل کر رہا ہے نا، تو میں وہی اٹس ناٹ وہ رک نہیں رہا، اور جو اس وقت دنیا کے حالات ہیں۔ اب دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اگر تم نیوکلیئر پاور بن جاؤ یا پھر بلین آف ڈالرز یا فائنینس سسٹم اپنے ہاتھ میں لے لو، دنیا پر مطلب طاقت پکڑو اور سائنس میں ترقی کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا صرف صبر کرو اور تقویٰ پیدا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اس رب کو جانے، پلیز جانے، مطلب اس رب کے لیے ہم اپنی خواہشات کا خون بھی بہا دیں تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ رب اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم ہے، اور ہم ہر 2 قدم پہ اپنے رب کو مایوس کر دیتے، اپنی آخرت بیچ دیتے ہیں۔ ہمیں ذرا شرم نہیں آتی۔ بدترین مسلمان ہیں ہم، بدترین، بہت گرے ہوئے مسلمان ہیں۔ sorry to use that word۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج بہت ہی حسین موسم ہے because it's sunny outside، اور in Australia it is considered to be a very ideal weather to go outside and have fun with the friends، and بہت سے لوگ اس موسم میں باہر جاتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں، لیکن ان پاکستان آئی انڈرسٹینڈ ایسے موسم کو اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا بیکاز پاکستان میں موسٹ آف دا ٹائم دھوپ لگی ہوتی ہے اینڈ گرمی ہوتی ہے، رائٹ، بٹ ہیئر ان آسٹریلیا بارشیں کافی ہوتی ہیں، اور جب دھوپ نکلتی ہے تو لوگ باہر نکل جاتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ ویری گڈ ویدر آؤٹ سائڈ، لیکن اگر باہر کا موسم اچھا ہو اور اندر کا موسم اچھا نہ ہو تو بے چینی رہتی ہے۔ تو ہم سب لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے اندر کے موسم کو بھی اچھا کریں، ٹھیک کریں، تاکہ ہمیں باہر کا موسم بھی اچھا لگے۔ تو دنیا میں پرابلمز آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، ہمیں فیس کرنی چاہیے۔ دس ورلڈ از ناٹ پرفیکٹ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، کہ میں نے تمہیں ڈیفیکلٹی میں پیدا کیا، بہت انٹینس ڈیفیکلٹی میں پیدا کیا، تو تم پہ مشکلات آئیں گی۔ انسان کو مشکلات کے باوجود بھی، ان سب پرابلمس کے باوجود بھی اپنے اندر کا موسم ٹھیک رکھنا چاہیے، بیکاز یور مینٹل ہیلتھ میٹرز اے لاٹ، رائٹ؟ تو آپ نے بڑے کام کرنے ہیں ابھی۔ تو اینی وے، آج کا جو ٹاپک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ عمران میں فرماتے ہیں کہ او بلیورز، if you are patient and have taqwa of Allah and the enemies launch an attack on you، ٹھیک ہے، بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، and the enemies launch an attack on you، Allah will help you with the 5,000 angels۔ دیکھیں یہ سورہ عمران کی بڑی انٹرسٹنگ آیت ہے، اور اس میں ہمارے لیے لیسن ہے۔ ابھی اس وقت جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے، ہم سب کو پتہ ہے، غزہ میں اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے، مسلم کنٹریز پر اٹیک کیے جا رہے ہیں، مسلمانوں کی حالت بہت خراب ہے، ہر طرف کیوس ہے، رائٹ، اور مسلمان زوال کا شکار ہے۔ اس وقت مسلمان دنیا پہ غالب تو نہیں ہے، ہماری کہیں بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہماری کہیں کوئی اوقات نہیں ہے، وی آر سفرنگ ایوری ویئر، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں اس کے ذمہ دار تو ہم پہلے خود ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں 2 چیزیں بتائیں کلیئرلی کہ اگر تم صبر کرو گے اور تم میں تقویٰ ہوگا تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے۔ آسمانوں سے تنزل الملائکہ، تو مطلب آسمانوں سے فرشتے آئیں گے اور تمہاری ہیلپ کریں گے۔ لیکن اب آپ سوچیں، بائی دا وے اس ورس کا کانٹیکس ہم سب کو پتہ ہے، غزوہ بدر، دا بیٹل آف بدر، جب صحابہ کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مدد کی فرشتوں نے آ کے صحابہ کی مدد کی۔ ایسا کیا تھا ان میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے؟ یہ 2 چیزیں، صبر اور تقویٰ۔ اب اللہ تعالیٰ کی ہاں فیوریٹزم نہیں ہے، ہاں ہم صحابہ کے لیول پر نہیں پہنچ سکتے، لیکن ہم اگر یہ 2 چیزیں اپنے اندر پیدا کریں گے تو آپ کو واقعی لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد نہیں کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہے ہیں کہ اگر تم صبر کرو اور تقویٰ قائم کرو اپنے دل میں، اور اسرائیل تم پہ اٹیک کرے، تمہارا دشمن تم پہ اٹیک کرے، تو اللہ تمہاری فرشتوں سے، اینجلز کے تھرو مدد کریں گے، تمہیں کامیابی ملے گی۔
دیکھیں اس وقت اللہ تعالیٰ ہم سے خوش نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں جو کچھ دکھائی دے رہا ہے ابھی ہم قیامت کے بہت قریب ہیں۔ اس میں علماء کا کنسنسس ہے اس وقت کہ وی آر لٹرلی لیونگ ان دا اینڈ آف ٹائمس۔ بہت سے مائنر سائنس آلموسٹ سارے مائنر سائنس تو کمپلیٹ ہو چکے ہیں قیامت کے، لیکن ہمارے حالات دیکھیں۔ ابھی مجھے سننے کو آیا کہ پاکستان تو پتہ نہیں کس زون میں ہے، مجھے اب پاکستان کے حالات سوچ کے ہنسی آتی ہے، جو کچھ بھی لوگ کر رہے ہیں پاکستان میں۔ ابھی کوئی ڈیٹنگ شو شروع ہو رہا ہے، کوئی میرجز سے ریلیٹڈ پتہ نہیں کیا، دنیا میں انی ڈلی ہوئی ہے۔ قطر پہ ابھی حملہ ہوا ہے، مسلمانوں کو اس وقت یونائٹڈ ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک نظر ہی آ رہا ہے کہ ایک بڑی جنگ کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ حالات بہت خراب ہیں لٹرلی۔ آپ نے یوٹیوب پہ ویڈیوز بڑی دیکھی ہوں گی، لوگ کہتے ہیں قیامت قریب ہے، لیکن اب لاجیکلی دیکھا جائے، ریشنلی دیکھا جائے تو واقعی میں صحیح کہہ رہا ہوں، ہم واقعی قیامت کے بہت قریب ہیں، بہت زیادہ۔ اور میری یہ پریڈکشن ہے کہ کچھ آنے والے دنوں میں کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے، کوئی بہت بڑا ایک ایونٹ ہوگا، جس طرح جو اس وقت اسرائیل کر رہا ہے نا، تو میں وہی اٹس ناٹ وہ رک نہیں رہا، اور جو اس وقت دنیا کے حالات ہیں۔ تو ہم بے حیائی میں ٹک ٹاک میں، انسٹاگرام میں اپنا ٹائم ضائع کریں، گناہ سے بھرپور ماشاء اللہ سے، رائٹ؟ تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کیوں کریں، آپ خود بتائیں۔ تو دیکھیں، یہ تو ہمارے دشمنوں نے صاف کہا تھا کہ یہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں نا، یہ جو ایوریج مسلمان ہیں، یہ جو پاکستانی، نیپال اور بنگلہ دیش اور یہ سارے، ان کو تو ہم نہ ان کی طرف سے ہمیں کوئی تھریٹ ہی نہیں، ان کو ہم انٹرٹینمنٹ کی طرف لگا دیں گے۔ ابھی دیکھیں ریسنٹلی نیتن یاہو نے کیا کہا کہ یہ جو تمہارا موبائل فون ہے نا، دیٹ از اسرائیل یو آر کیرنگ ان یور پاکٹ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے۔ وی آر ناٹ سیف برو، لٹرلی یہ بڑی کنسرننگ بات ہے۔ تو ہمیں ٹک ٹاک پہ لگایا ہوا ہے، ہمیں صرف اپنی پڑی ہوئی انڈیویژولزم میں کہ میں بس اپنا سوچوں، اپنا کماؤں، اپنے بیوی بچوں کا سوچوں، بس اپنی لگائی ہوئی ہے ہم نے، اور فیم کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ویوز کے پیچھے کمپٹیشن ہو رہا ہے، اس کے اتنے ویوز۔ ایک عام نوجوان گاؤں میں بیٹھا چھت کے اوپر ٹک ٹاک ویڈیوز بنا رہا ہے یا بنا رہی ہے۔ سوچیں، آپ کے خیال سے یہ تکا لگا ہے؟ یہ ایسے ہی ہو رہا ہے؟ اس کے پیچھے پوری ایک پلاننگ کی گئی تھی، اور وہ اس میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور انہوں نے ہم پر نیوکلیئر سے بھی زیادہ برا اٹیک کیا، اور ہم سفر کر رہے ہیں، ہم ہارے ہوئے ہیں لٹرلی، کوئی اوقات نہیں ہے ہماری۔ دے ہیو ون۔ تو دیکھیں ابھی بھی وقت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ، اصل طاقت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ کس کی مدد کرتے ہیں؟ اس میں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا 2 کام کر لو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ نہیں کہہ رہے کہ جا کے اپنا گلا کٹوا دو، اپنی جان دے دو، اپنا خون بہا دو، یار 2 چیزیں، صرف صبر اور تقوی۔ اب صبر اٹ سیلف ایک بہت پروفاؤنڈ کانسیپٹ ہے۔ اب دیکھیں ہمارے اندر صبر ہے یا نہیں؟ بالکل نہیں ہے۔ چھوٹی سی مشکل آ جائے ہم پینک کر جاتے ہیں، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، نیک اعمال جو ہے وہ کم کر دیتے ہیں، اور لائف میں کوئی پرابلم آئے، بزنس میں، سوشل ایشوز، کوئی فیملی کی طرف سے کوئی بھی پرابلم آئے، ہم ہار مان لیتے ہیں بڑی ایزیلی۔ یہ ہمارے صبر کا لیول۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، میں تو سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمانے سے پہلے بھی سوچتے ہوں گے کہ یا ان کو کیا آزمانا ہے، لائک انہوں نے تو پہلے فیل ہو جانا ہے، یہ تو اس چیز کے قابل ہے ان کو آزمایا جائے۔ انہوں نے تو پہلے ہی فوراً فیل ہو جانا ہے۔ جو صحابہ پہ ٹیسٹ آیا تھا، سوچیں ہم پہ تو کوئی مائلڈ بھی نہیں، کوئی سب سے کمزور قسم کا بھی، سب سے نچلے درجے کا بھی کوئی ٹیسٹ آئے نا، ہم اس میں فیل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی نصرہ آف اللہ کیسے آئے، اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آئے؟ تو دیکھیں، we are living in a very difficult time.
ہمارے پاس وقت بہت کم ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو چینج کریں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں سکون ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ قرآن میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے سے سکون ملتا ہے. صرف قرآن کی تلاوت سے نہیں، ہاں اس سے ملتا ہے، لیکن اس صحیح جو قرآن کو سمجھنے کا طریقہ ہے وہ جو صرف حفظ کرنا نہیں ہے، رٹا مارنا نہیں ہے، سوری ٹو یوز دیٹ ورڈ، لیکن ہم سب کو اندر کی آواز ہم سب کی یہی ہے کہ جو کچھ لکھا ہے اس پہ عمل کرنا ہے. اگر اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، تو اس میں اب اپنی صلوات دیکھیں ہم کیا نمازیں پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں چھوٹے چھوٹے کاموں سے روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مت کرو یہ کرو. لیکن اسلام ہر چیز میں آ کے انٹرفیئر کرتا ہے. یہ تو ہمیں باتھ روم میں بھی جانا اس کی بھی دعا ہے، جو باتھ روم میں جانے کا طریقہ بھی بتاتا ہے، دایاں پاؤں بایاں پاؤں کب رکھنا ہے. تو یہ دن آپ کے اتنے بڑے ایشوز کو ایسے نگلیکٹ کرے گا نہیں، اس پہ بڑے ایشوز سے ریلیٹڈ بھی باتیں کرتا ہے قرآن. تو اس سب کا مقصد یہ ہے کہ تقویٰ، وٹ از تقویٰ؟ مائنڈ فل ہونا، اللہ کانشیس ہونا، رائٹ. مراقبہ کیا کریں بار بار. کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچا کریں میرا اللہ میرے سے کیا چاہتا ہے، میرا اللہ میرے سے کیا چاہتا ہے. جب آپ بار بار یہ پریکٹس کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں میرا اللہ میرے سے کیا چاہتا ہے، پھر آپ فراسہ کی طرف جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ آپ میں فراسہ پیدا کر دیتے، پھر آپ الگ ہی لیول پہ ہوتے ہیں، آپ کو سپر پاور مل جاتی ہے. تو ہم سب کو مراقبہ پریکٹس کرنا چاہیے. دیکھیں اس رب کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ، اللہ عز و جل. میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم نے کبھی اللہ کو سمجھا ہی نہیں کہ اللہ کون ہے. کبھی آپ سوچیں اس رب کے لیے، مطلب اس رب کو جانے، پلیز جانے، مطلب اس رب کے لیے ہم اپنی خواہشات کا خون بھی بہا دیں تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. وہ رب اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم ہے، اور ہم ہر 2 قدم پہ اپنے رب کو مایوس کر دیتے، اپنی آخرت بیچ دیتے ہیں. ہمیں ذرا شرم نہیں آتی. بدترین مسلمان ہیں ہم، بدترین، بہت گرے ہوئے مسلمان ہیں. sorry to use that word. میں اللہ تعالیٰ کا عذاب آ رہا ہے آپ پر، مگر میرے پہ، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. اوپر سے بھی، آسمان سے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا، آسمانوں سے بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب کیسے آتا ہے؟ آسمانوں سے بھی، زمین سے بھی، اور تمہارے اندر سے بھی. اچھا اس میں اب دیکھیں پاکستان میں جو فلڈ آ رہے ہیں، میں ایک پوڈ کاسٹ سن رہا تھا، اس میں ایک ایکسپرٹ تھے، ویدر کے ایکسپرٹ، اینڈ ہی واز سیئنگ کہ اگلے 3-4 سالوں میں پاکستان میں اتنا برا فلڈ آنا ہے کہ ہم اس والے فلڈ کو بھول جائیں گے. اور پھر ایک ایکسپرٹ یہ کہہ رہا تھا کہ قحط آنا ہے، بارشیں نہیں ہونی اس سے پہلے. بارشیں، مطلب آپ کو پتہ ہے لاسٹ ونٹرز پاکستان میں کتنی دیر تک بارش نہیں ہوتی تھی، تو بہت دیر تک بارش نہیں ہونی، قحط آ جانا ہے. اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں میں عذاب لاتا ہوں تمہارے اندر سے، تمہیں آپس میں لڑوا دوں گا. ہم آپس میں بھی لڑ رہے ہیں، یونائٹیڈ ہی نہیں ہے. یہ ساری ہماری ان حرکتوں کی وجہ سے. اور چھوڑیں نمازیں، اور کریں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اور بولیں جھوٹ، اور کریں 2 نمبریاں، تو یہ تو ہونا ہے. دیکھیں یہ بات صرف آپ کے لیے نہیں ہے، میرے لیے بھی آف کورس. ایون آئی ایم ناٹ پرفیکٹ، لیکن ایٹ لیسٹ مجھے مطلب کچھ تو کرنا چاہیے نا، مطلب someone has to say something. تو دا تھنگ از کہ جو اس وقت غزہ میں ہو رہا ہے، اٹس لائک کہ اٹس ورس لائک. اب اس میں اکثر لوگ یہ کوشچن پوچھتے ہیں کہ میرا اس میں کیا رول بنتا ہے، میں کیا کروں؟ تو دیکھیں یہ سورہ عمران کی آیت کے کو، بس اپنے اندر صبر و تقویٰ پیدا کر لو. اتنا تو کر ہی سکتے ہو نا، اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ، قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، سمجھو تم غزہ کی کسی نہ کسی طریقے سے مدد کر رہے ہو. اتنا تو ہم کر ہی سکتے ہیں نا. لیکن پاکستان میں اتنے برے حالات، ایک عام نوجوان، بے حیائی اتنی عام ہے، ٹھیک ہے، 2 نمبریاں، اتنا کیجول ایٹیٹیوڈ،
کوئی ہمارا ویژن نہیں ہے, چھوٹا سا دماغ ہے ہمارا, روبوٹک لائف گزار رہے ہیں ہم, سمجھ ہے نہیں ہم میں, بے وقوف, جاہل, کیا کہوں میں, ہم سب اس میں شامل ہیں. ہم کوئی کبھی یہودیوں کا, جیوز کا ویژن دیکھیں, کیا ان کا گلوبل ویژن ہوتا ہے. ہم ایسے کوئی پتہ نہیں کہاں کیسی مخلوق ہے. تو دیکھیں ہم تو دنیا میں اس وقت انی مچی ہوئی ہے, اور ہمارے ہاں سلیبریٹیز اور پتہ نہیں ڈراماز چل رہے ہیں, کانسرٹس چل رہے ہیں, اور پتہ نہیں پارٹیز ہو رہی ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں اگلے کچھ سالوں میں آپ کو بتا رہا ہوں دنیا کا نقشہ بدل جانا ہے. اگر میں غلط ہوا میرا نام بدل دینا. بس میرا نام کیا ہونا چاہیے؟ اچھا اینی وے دا تھنگ از کہ ٹو بی آنیسٹ میں سیریسلی بات کر رہا ہوں. اس آیت کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ٹیسٹ کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں ٹیسٹ کریں گے. سو اپنے اندر اگر ہم یہ صبر اور تقویٰ پیدا کر لینا, دیکھیں گریٹیٹیوڈ بھی وہی لوگ پریکٹس کرتے ہیں جن کے اندر صبر ہوتا ہے. اگر آپ کے اندر صبر نہیں ہے تو آپ شکر گزاری نہیں کریں گے. سمپل سی بات ہے. شکر گزاری کرنے کے لیے بھی صبر چاہیے. تو دیکھیں اب آپ کوئی یہ میری جو ویڈیو اس میں میسیج ہے سب لوگوں کے لیے, چاہے آپ کسی مڈل کلاس فیملی سے ہیں, کسی رچ فیملی سے ہیں, جہاں بھی, اپنے رول کو جانیں. آپ ہسبینڈ ہیں, آپ وائف ہیں, آپ بیچلر ہیں, ابھی آپ کی شادی نہیں ہوئی, اپنے رول کو پہچانیں. آپ پر کیا ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے, آپ کا کیا اللہ تعالیٰ نے آپ سے سوال کرنا ہے. تو دیکھیں سمپل سی بات ہے, اپنے ساتھ مخلص ہو جائیں, اپنے ساتھ سنسیئر ہو جائیں, اور تقویٰ پیدا کریں اور صبر کریں, تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. فرشتوں کے تھرو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں گے, اور ہم مسلمان غالب آئیں گے. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو سننا ہے نا, وہ ہمیں لے کے ڈفرینٹ ہے فرام دا کفار. جو کفار ہے وہ ترقی کر لیں گے سائنس میں, کسی بھی لیول پہ جا کے ان کو نیوکلیئر پاور مل جائے گی, ہر چیز وداؤٹ ریممبرنگ اللہ کو یاد کیے بغیر. اللہ کفر کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ ان کو طاقت دے دیں گے. لیکن مسلمانوں کو طاقت دین کے بغیر نہیں مل سکتی, امپاسبل ہے. اور اس کی ہسٹری گواہ ہے, جب ہم دین سے دور گئے, اسلام سے دور گئے, ہمیں ذلت کا سامنا کرنا پڑا. تو وداؤٹ اللہ, وداؤٹ دا دین آف اللہ, ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے, کبھی بھی نہیں ہو سکتے. اب دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اگر تم نیوکلیئر پاور بن جاؤ, یا پھر بلین آف ڈالرز یا فائنینس سسٹم اپنے ہاتھ میں لے لو, دنیا پر مطلب طاقت پکڑو اور سائنس میں ترقی کرو, تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے. نہیں, اللہ تعالیٰ نے کہا صرف صبر کرو اور تقویٰ پیدا کرو, تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے. سبحان اللہ. جس رب نے, جو ہمارا خالق ہے, تو اللہ تعالیٰ دیکھیں, دس از دا ہائی ٹائم, ابھی بھی ٹائم ہے, ہم باز آ جائیں, اس آیت کو سمجھیں, اور کوئی بھی نیکی, چاہے چھوٹی سے چھوٹی بھی نیکی ہے نا, اس کو فضول مت سمجھے, اس کو چھوٹا مت سمجھیں, اس کی بھی ویلیو ہے. یو آر ایکچولی ڈوئنگ سم تھنگ فار غزہ. اگر آپ نماز بھی پڑھیں, تہجد بھی پڑھیں, کنسیڈر اٹ کہ آپ کچھ نہ کچھ غزہ کے لیے کر رہے ہیں. اس طرح کا مائنڈ سیٹ ہونا اگر, تو پھر دیکھیے میں اور آپ کتنی زیادہ نیکیاں کریں گے. تو اپنے رول کو جانیں, ٹھیک ہے, اپنے رسپانسبلٹی کو سمجھے. 2-4 دن کی زندگی ہے, پھر مر جانا ہے. ایک تو ہمیں مرنے سے پتہ نہیں کیوں ڈر لگتا ہے. موت تو آنی ہے, ٹھیک ہے, موت آئے بلکہ جان چھوڑے اس دنیا سے, جتنی یہاں پہ پرابلمس ہیں. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں موت کی خواہش کرنی چاہیے. اس جس کہ موت سے ڈرنا نہیں چاہیے. اتنا اللہ سے آپ کا تعلق مضبوط ہو, آپ قرآن کے ساتھ اتنا زیادہ اٹیچڈ ہو, اتنا زیادہ قرآن کے ساتھ آپ کا اسٹرانگ کنیکشن ہو کہ آپ کو موت سے ڈر ہی نہیں لگنا چاہیے. موت کیا ہے؟ اللہ اور آپ کے بیچ میں برج, وہ برج کا سفر طے کر کے آپ اللہ کے پاس جا رہے ہیں. تو ڈر کس چیز کا؟ اگر آپ کو ڈر لگ رہا ہے, دیٹ مینز یو آر ڈوئنگ سم تھنگ رانگ, you think you're not into that level. کتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے آپ میں. انشاءاللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ہے. we all have flaws, ہم سب گناہ گار ہیں, لیکن
On the other hand اس طرح موت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا اپنی امت کو لے کے یہی کنسرن ہے، حب الدنیا و کراہیت الموت. حب الدنیا، وٹ از حب الدنیا؟ دا لو فار دنیا، اور موت کو لے کے کراہت ہونا. تو موت سے کیوں ڈرتے ہو یار؟ مطلب چل، موت از ناٹ دیٹ بری چیز نہیں ہے. ہاں ایک اس شخص کے لیے ہے جو کہ بہت گمراہ ہے اور اس کو پتہ ہے کہ وہ گمراہ ہے اور وہ غلط کر رہا ہے. باقی اللہ رحمان الرحیم ہے. جنت میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی جانا ہے، اپنے اعمال سے نہیں جانا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کی مدد کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت دے، اللہ تعالیٰ آسمانوں سے فرشتے بھیجے اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے اور مسلمان غالب آئیں اس دنیا پہ. بارک اللہ علیکم فی قرآن الحکیم. السلام علیکم.